سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ گزشتہ زمانے کا ذکر ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک تھا جس کے بارے میں دنیا کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ وہ ملک بہت خوبصورت تھا، سرسبز اور زرخیز جزیرہ تھا، جہاں ہرے بھرے جنگلات بھی تھے اور فصلیں بھی اگتی تھیں۔ انتہائی زرخیز زمین، پہاڑیاں، میدان، جزیرے کے اندر بڑے بڑے قدرتی چشمے بھی تھے جن کا پانی مل کر جزیرے کے اندر ایک بڑے سے دریا کی طرف بہتا تھا۔ جزیرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ جزیرے پر آبادی کم تھی، لیکن اس جزیرے پر رہنے والے لوگ انتہائی خوبصورت، سرخ و سفید رنگت اور مضبوط جسموں کے مالک لوگ تھے۔ اس جزیرے پر ایک سردار حکومت کرتا تھا۔ سردار بہت بہادر تھا۔ اس کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جزیرے کے لوگ ان کو شہزادہ اور شہزادی کہتے تھے۔ شہزادے کو شکار پر جانے کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جنگلوں میں شکار پر جاتا تھا، جبکہ شہزادی کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جادو سیکھ کر اپنی دنیا سے مختلف دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک الگ تھلگ جزیرے پر رہتے تھے اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ دوسری دنیا کیسی ہے۔ ایک روز شہزادی اپنے لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے لیکن خوبصورت محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے شہزادی کو سلام کیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شہزادی نے جب اس کو خاموش دیکھا تو اس نے پوچھا، بوڑھی اماں، کیا آپ کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہے؟ شہزادی صاحبہ، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، لیکن میں وہ آپ کو علیحدگی میں بتانا چاہتی ہوں۔ بوڑھی ملازمہ نے کہا تو شہزادی نے سب سہیلیوں کو بھیج دیا اور بوڑھی ملازمہ کو لے کر اپنے خاص کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، آپ بتاؤ، کیا خوشخبری ہے؟ شہزادی صاحبہ، کیا آپ واقعی جادو سیکھنا چاہتی ہیں؟ جادو؟ ہاں، وہ تو میں سیکھنا چاہتی ہوں، لیکن کوئی سکھانے والا ہی نہیں۔ کیا تم کسی جادو سکھانے والے کو جانتی ہو؟ شہزادی، حضور، جادو سکھانے والا بھی مل جائے گا اور آپ کو جادو بھی سکھا دے گا، مگر آپ کو کچھ قربانی دینا ہوگی اس کے لیے۔ اوہ، کیسی قربانی؟ کھل کر بتاؤ۔ آپ کو اس جادو سکھانے والے سے شادی کرنا ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اپنے بھائی اور باپ کو ہلاک کر کے اس جادو سکھانے والے کو اس جزیرے کا سردار بنانا ہوگا۔ باپ اور بھائی کو ہلاک کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ جادو بھی نہیں سیکھ سکتی، کیونکہ جادو کی پہلی شرط یہی ہے۔ لیکن مجھے تم یہ تو بتاؤ کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے اور اس کو جادو کس نے سکھایا؟ مجھے کچھ پتہ تو ہو، اور پھر میں یہ بھی تسلی کر لوں کہ اسے واقعی جادو آتا بھی ہے یا نہیں۔ شہزادی نے کہا، شہزادی صاحبہ، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ چاہے تو خود ہی جادو کے زور سے اس جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن وہ خود اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ اس کو جادو دیوتا نے منع کر رکھا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا وہ اس جزیرے کا رہنے والا ہے؟ نہیں شہزادی حضور، وہ اس جزیرے کا رہنے والا نہیں ہے۔ پھر بوڑھی ملازمہ نے کچھ ایسی باتیں کی کہ شہزادی اس کے بہکاوے میں آ گئی اور وہ بوڑھی ملازمہ کے ساتھ اس جادوگر کے محل میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ بوڑھی ملازمہ شہزادی کو ویران اور خوفناک پہاڑیوں میں لے آئی۔ وہاں پر پہنچ کر وہ ایک غار کے قریب رک گئی اور اس نے کہا کہ شہزادی حضور، یہیں پر تلوار جادوگر رہتا ہے، اب ہمیں اندر داخل ہونا ہوگا۔ وہ شہزادی کو لے کر غار کے اندر داخل ہوئی۔ غار بہت بھیانک اور خوفناک تھا۔ غار کے آخر میں ایک اونچا سا چبوترا تھا اور چبوترے کے اوپر دیوار پر ایک انتہائی خوفناک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس قدر خوفناک کہ شہزادی اسے دیکھتے ہی خوف کے مارے بے ہوش ہونے لگی، لیکن بوڑھی عورت نے اسے جلدی سے سنبھال لیا۔ شہزادی صاحبہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف تصویر ہے جادو دیوتا کی، بوڑھی عورت نے شہزادی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اور بے ہوش ہوتی ہوئی شہزادی دوبارہ سنبھل گئی۔ اوہ، اس قدر بھیانک تصویر، پھر اصل جادو دیوتا بھی اتنا ہی بھیانک ہوگا؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے بھی زیادہ شہزادی صاحبہ، جادو دیوتا کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے بڑے بڑے سفید چمکدار دانت دیکھ کر واقعی خوف آتا تھا۔ کہاں ہے تلوار جادوگر؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، شہزادی نے غار میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی آ جاتا ہے، بوڑھی عورت نے کہا، اور اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ یک لگت غار میں جیسے خوفناک چیخوں کا ایک طوفان سا آ گیا ہو۔ اس قدر خوفناک چیخیں تھی کہ شہزادی کا جسم زور سے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ گھبراؤ نہیں شہزادی، حوصلہ کرو، یہ تلوار جادوگر کے آنے کا اشارہ ہے، بوڑھی عورت نے شہزادی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا،
اور اسی لمحے جیسے غار میں بجلی کوندی ہو، اس طرح بجلی سی کوندی، اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس چبوترے پر ایک آدمی شاہی لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس آدمی کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ہا 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 ہا، شہزادی پاشی جادو سیکھنا چاہتی ہے؟ بہت خوب، ہم تلوار جادوگر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر اور جادو دیوتا کے منظور نظر۔ ہم شہزادی کو ایسا جادو سکھائیں گے کہ شہزادی دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی بن جائے گی، اس قدر طاقتور کہ پوری دنیا شہزادی کے تابع ہو جائے گی، لیکن شہزادی کو جادو سیکھنے کے لیے ہماری شرطیں منظور کرنا ہوگی۔ اس آدمی نے کہا، اس کی آواز پہاڑی کوہے کی طرح کرخت تھی۔ وہ خاصا بدصورت تھا۔ شہزادی نے حیرت سے دیکھا کہ جیسے ہی تلوار جادوگر ظاہر ہوا تھا اور بوڑھی ملازمہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ارے بوڑھی اماں کہاں چلی گئی؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے اسے واپس بھیج دیا شہزادی۔ کیا تمہیں ہماری شرطیں منظور ہیں؟ تلوار جادوگر نے کہا۔ پہلے تم ہمیں اپنا کوئی ایسا جادو دکھاؤ کہ ہمیں یقین آ جائے کہ تم بہت بڑے واقعی جادوگر ہو۔ ہمیں ایسا جادو سکھا سکتے ہو کہ ہم اس جزیرے سے نکل کر پوری دنیا کی سیر کر سکیں۔ اوہ، تو تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اچھا دیکھو، تلوار جادوگر نے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر اسے سیدھا کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد ہی بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی اور اس تلوار میں سے بجلی کی لہریں نکل کر تلوار جادوگر اور اس چبوترے پر پڑنے لگی۔ اسی لمحے شہزادی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے دیکھا کہ اس کا جسم کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس غار سے نکلا اور جزیرے کے اوپر تیزی سے پرواز کرتا ہوا سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی اڑنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان والے علاقے کو پار کر کے کھلے سمندر پر اڑنے لگی، اور پھر اسی طرح کافی دیر تک اڑنے کے بعد اسے دور سے زمین نظر آنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ اس سرزمین پر اتر گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں انتہائی خوبصورت شہر تھا، جہاں ہر طرف زرق برق لباس میں پہنے لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں جگہ جگہ موجود تھیں۔ سڑکوں پر سفید رنگ کے گھوڑوں والی خوبصورت بھگیاں دکھائی دے رہی تھیں، جن میں خوبصورت عورتیں سوار تھیں۔ شہزادی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا، اور دوسرے لمحے گھوڑا یکلت شہزادی کے قریب آ کر رک گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ سفید رنگ کے اس خوبصورت گھوڑے کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے اور تم کون ہو؟ کیا تم یہاں کے شہزادے ہو؟ شہزادی پاشی نے پوچھا۔ یہ ملک ساتان ہے، اور ہم اس ملک کے شہزادے اور ولی عہد شہزادے اسد ہیں۔ شہزادے نے ملک کا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام شہزادی پاشی ہے اور میں جزیرے انوکھے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ شہزادی پاشی نے بھی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، انوکھا جزیرہ؟ یہ کون سا جزیرہ ہے؟ ہم نے تو آج تک اس سے پہلے اس کا نام نہیں سنا۔ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور شہزادی پاشی نے اسے بتایا کہ یہ ایک الگ تھلگ جزیرہ ہے، جہاں نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے واپس آ سکتا ہے۔ پھر تم کیسے آ گئی شہزادی، اور وہ بھی اکیلی؟ نہ تمہارے ساتھ فوج ہے، نہ ہی حفاظتی دستہ، اور نہ ہی تمہاری آمد کی کوئی اطلاع ملی ہمیں۔ شہزادہ اسد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہمیں تلوار جادوگر نے یہاں بھیجا ہے۔ شہزادی پاشی نے جواب دیا، تلوار جادوگر؟ اوہ، تو تم تلوار جادوگر کی بھیجی ہوئی ہو۔ کہاں ہے وہ ظالم جادوگر؟ ہم تو اسے تلاش کر رہے ہیں۔ شہزادے نے چونک کر کہا، ظالم جادوگر؟ کیا مطلب؟ تم تلوار جادوگر کو جانتے ہو؟ شہزادی پاشی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، وہ انتہائی ظالم جادوگر ہے۔ پہلے وہ ملک ساتان کے پہاڑوں کے اندر ایک غار میں رہتا تھا، پھر اس نے جادو کے زور سے ملک کی شہزادی اور ہماری بہن شہزادی بلقیس کو جادو سیکھنے کا لالچ دے کر اپنی غار میں بلایا، اور جب شہزادی بلقیس جادو سیکھنے پر رضامند ہو گئی تو اس نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے اور اپنے باپ اور بھائی کو ہلاک کر دے، اور بادشاہ سلامت کو بھی ہلاک کر دے۔ شہزادی بلقیس جادو سیکھنے کے شوق میں اندھی ہو گئی اور اس نے اپنے باپ شادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ ہم نے مداخلت کر کے بادشاہ سلامت کو بچا لیا، اور شہزادی بلقیس جب اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی تو اس تلوار جادوگر نے اسے ہلاک کر دیا۔ ہم تلوار جادوگر سے انتقام لینے گئے تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو گیا، اور پھر اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے جزیرے میں موجود ہے؟ شہزادے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہی شرطیں تو اس نے ہمارے سامنے بھی رکھی ہیں، شہزادی پاشی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد ظالم جادوگر ہے، تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ وہ تو تمہیں ایک لمحے میں جادو کے زور سے ہلاک کر دے گا۔
جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ظالم جادوگر شہزادی پاشی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور شہزادی پاشی کے جزیرے میں بھی چھپا ہوا ہے تو بادشاہ کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے شہزادی کو اجازت دے دی کہ وہ بحری جہاز اور جنگی کشتیاں لے کر جائے اور جزیرے پر پہنچ کر اس جادوگر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ شہزادہ اسد نے اجازت ملتے ہی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے سمندروں کے ماہروں کو بلوا لیا اور انہوں نے شہزادی پاشی سے سوالات کیے۔ اس کے جزیرے پر پائی جانے والی ہر چیز کے بارے میں معلوم کیا۔ جزیرے کے ارد گرد موجود سمندر کا رنگ، وہاں پائی جانے والی سمندری مخلوق کے بارے میں سوالات کیے اور شہزادی پاشی خوشی سے ہر چیز کے متعلق تفصیل بتاتی رہی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ شہزادہ اسد فوج لے کر وہاں آئے تاکہ وہ اس جادوگر کا بھی خاتمہ کر سکے اور ساتھ ہی اس کا باپ اور بھائی بھی شہزادے اسد سے مل لیں، تاکہ جب شہزادہ اسد اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرے تو اس کے باپ اور بھائی کو اس رشتے سے کوئی انکار نہ ہو۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اگر اس کی شادی شہزادے اسد سے ہو جائے تو وہ شہزادے اسد کے ساتھ بھی گھوم پھر کر پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ لیکن ابھی وہ شہزادے کے ساتھیوں کو سوالوں کے جواب ہی دے رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم وہاں سے اڑ کر فضا میں بلند ہوا ہو اور وہ کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتی ہوئی ہوا میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سمندر پر اڑی اور اڑتی جا رہی تھی جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر اسی غار میں کھڑی ہے جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ وہاں پر تلوار جادوگر بھی موجود تھا۔ اب بتاؤ شہزادی، کیا اب تمہیں میری شرطیں منظور ہیں؟ اگر میں تمہاری شرطیں منظور نہ کروں تو کیا ہوگا؟ شہزادی اب اس بوڑھے اور بدصورت جادوگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر تم جادو نہیں سیکھ سکو گی اور نہ ہی دنیا کی سیر کر سکو گی۔ اب مجھے جادو سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں تو جادو اس لیے سیکھنا چاہتی تھی تاکہ باقی دنیا کی سیر کر سکوں، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کی سیر کرنے کے لیے جادو سیکھنا ضروری نہیں، بلکہ ملک ساتان کا شہزادہ اسد بھی مجھے پوری دنیا کی سیر کروا سکتا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم ایک ظالم جادوگر ہو، تم نے اس کی بہن شہزادی بلقیس کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ شہزادی نے اپنی معصومیت میں سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، تو تم ملک ساتان پہنچ گئی تھی۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں تمہیں کبھی وہاں نہ بھیجتا۔ بہرحال شہزادہ اسد اگر یہاں پہنچ بھی گیا تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ میں اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ میرا نام تلوار جادوگر ہے، تم مجھ سے شادی پر راضی ہو جاؤ۔ تلوار جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس کے باوجود شہزادی نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ تلوار جادوگر نے جب دیکھا کہ شہزادی پاشی پر کسی طرح بھی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اس منتر کی مدد سے اس نے شہزادی پاشی کا دماغ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن اب وہ شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جادو دیوتا نے اسے ہر جادو دیا تھا، مگر اس نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ کسی بھی شہزادی سے زبردستی شادی کر سکتا ہے۔ تلوار جادوگر نے شہزادی پاشی کو حکم دیا کہ وہ فوراً اپنے محل میں جائے اور اپنے والد اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ ان کو ہلاک کر سکے اور اس جزیرے پر حکومت کر سکے۔ شہزادی پاشی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ اپنے محل کی جانب چل دی۔ جب وہ اپنے محل میں پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا والد تو وہاں پر موجود ہے مگر بھائی نہیں ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار پر گیا ہوا ہے۔ شہزادی کو کیونکہ فوراً واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی لیے شہزادی اپنے والد کے کمرے میں گئی اور اس سے کہا کہ اسے تلوار جادوگر نے یاد کیا ہے۔ سردار اپنی بیٹی کی عجیب حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور وہ شہزادی کے ساتھ چل دیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تلوار جادوگر کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ سردار جب غار میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک انتہائی خوفناک اور ادھیڑ عمر کا شخص ایک چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تلوار جادوگر اپنے چبوترے سے نیچے آیا اور اس نے کہا کہ وہ اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس جزیرے پر حکومت کر سکے۔ تو بوڑھا سردار بہت غصے میں آ گیا اور اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پر تلوار سے وار کرتا، جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور فوراً سردار پر پھونک دیا۔ سردار فوراً ساکت ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے اس کو سکتے کی بیماری ہو گئی ہو، وہ بالکل ایک مجسمہ بن گیا تھا۔ اب بولو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تلوار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر جادو کی تلوار دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے وہ چبوترے سے نیچے اترا اور سردار کی جانب بڑھنے لگا۔ شہزادی ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر قطعاً یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل ہوتا دیکھ رہی ہے۔ تلوار جادوگر اپنی تلوار کو لے کر مجسمے کی جانب بڑھا کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی، یوں لگتا تھا جیسے دیوتا نے چیخ ماری ہو۔ تلوار جادوگر دیوتا کی آواز سن کر تیزی سے پلٹا اور دوڑتا ہوا چبوترے پر چڑھ گیا اور جا کر اس خوفناک تصویر کے سامنے جھک گیا۔
اور ساتھ ہی اس کے حلق سے نکلا، کیا حکم ہے جادو دیوتا، آپ نے مجھے یاد کیا؟ تلوار جادوگر ملک ساتان کا شہزادہ اسد اپنی فوج کے ساتھ جنگی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے قریب پہنچ چکا ہے اور جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے سردار کے بیٹے سے اور شہزادی پاشی کے بھائی نے اس سے ملاقات کی ہے۔ اور ساتان کے شہزادے اسد نے جب اسے سب کچھ بتایا اور اسے محل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شہزادی پاشی اپنے باپ کو ساتھ لے کر یہاں آئی ہے، تو وہ شہزادہ اسد کی فوجیں اور جزیرے میں موجود اپنی فوجیں لے کر یہاں آ رہا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ جادو دیوتا کی تصویر سے کڑک دار آواز سنائی دی۔ اور پھر میں کیا کروں؟ کیا یہاں سے بھی غائب ہو جاؤں؟ کیونکہ شہزادہ اسد کے گلے میں بزرگ کا دیا ہوا ایسا تعویذ ہے کہ اس پر میرے کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تلوار جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی پاشی چاہے تو تمہاری مدد کر سکتی ہے، تم اس کا دماغ جادو سے آزاد کر دو، جادو دیوتا نے کہا، اور تلوار جادوگر نے جلدی سے ایک منتر پڑھا اور شہزادی کو جیسے ہوش آ گیا ہو۔ شہزادی ملک ساتان کا شہزادہ اسد تمہارے بھائی کو ساتھ لے کر یہاں آ رہا ہے، تم اسے یہاں اس وقت تک داخل نہ ہونے دینا جب تک میں تمہیں اشارہ نہ کر دوں۔ میں اس دوران میں ایک خاص منتر پڑھتا رہوں گا، اگر میں نے وہ منتر پورا پڑھ لیا تو شہزادہ اسد کے گلے میں موجود بزرگ کا دیا ہوا تعویذ بھی بے اثر ہو جائے گا۔ تلوار جادوگر نے کہا، اور شہزادی نے جب سنا کہ ساتان کا شہزادہ آ گیا ہے تو تیزی سے مڑ کر غار کے دہانے کی جانب بڑھ گئی۔ جب تلوار جادوگر نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنا مخصوص جادو پڑھنا شروع کر دیا تو شہزادی غار سے باہر نکلی، تو اسی لمحے اس کا بھائی اور شہزادہ اسد وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ شہزادی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ غار کے اندر حالات پوچھ رہے تھے اور جب تک شہزادی اسے بتاتی اس وقت تک تلوار جادوگر نے خاص منتر پڑھ لیا۔ اب شہزادہ اسد کے گلے میں موجود تعویذ بے اثر ہو چکا تھا۔ تلوار جادوگر خوشی سے اچھلتا ہوا تلوار لے کر غار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے شہزادہ اسد اور شہزادی پاشی کا بھائی اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے شہزادی پاشی بھی تھی۔ اب تم میرے ہاتھوں سے نہ بچ سکو گے، جادوگر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں جھٹکے تو شہزادہ اسد، شہزادی اور اس کا بھائی سب کے سب پتھروں کے مجسمے بن گئے اور غار جادوگر کے قہقہوں سے گونجنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اٹھا کر سب سے پہلے شہزادے اسد پر وار کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے شہزادی کے باپ سردار کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے اچھل کر پوری قوت سے تلوار جادوگر کی گردن پر تلوار ماری۔ دوسرے لمحے خوفناک دھماکہ ہوا اور جادوگر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر دیوتا کی تصویر بھی دھڑ سے نیچے گری۔ ہائے، مجھے دھوکے سے مارا گیا، میرا نام تلوار جادوگر تھا، مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ اس سردار کی طرف میری پشت ہو گئی ہے اور پشت پر جادو کام نہیں کرتا۔ تلوار جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس کا جسم راکھ بن گیا۔ جادو دیوتا کی تصویر بھی راکھ بن گئی اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ اسد، شہزادی اور اس کا بھائی دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ پورے جزیرے میں کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ پھر سردار نے شہزادی اور شہزادے اسد کی شادی کر دی اور شہزادہ اسد اسے اپنے شاہی جہاز میں بٹھا کر دنیا کی سیر کرانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ شہزادی کی خواہش بھی یہ تھی کہ اور شہزادی خوش بھی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔